بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت 77 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے بحیر احمر کی طرف نکلے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بپری ہوئی موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ شعراء آیت 61 تا 63 میں ارشاد فرماتے ہیں، بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں، تاکہ میں اپنے بگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ مومن آیت 84 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کا انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ یونس آیت 92 میں ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون منفتح ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایت ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف آیت 138 تا 140 میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیر احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔
راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف آیت 142 تا 145 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی تھی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت 88 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت 150 میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت 95 تا 97 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقش پاس ہے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چنا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے
یعنی عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چونا، کیونکہ اسے چوتے ہی چونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر حیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ کیسے یقین کر لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کی منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ درمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حزب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت 63 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور ہیبتناک قدوقامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت 24 میں ارشاد فرماتے ہیں، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گورے تھے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بہت غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بدعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا، اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے، بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے،
ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے اور نہ ہی پٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 61 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی طیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوکنا بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی معلوماتی، حقیقی اور سبق آموز واقعات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔